نی ریپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں وچ از اے میجر اینڈ ویری سکسیزفل سرجری ڈیفینیٹلی، لیکن اس کا بھی کہہ لیں کہ جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے، پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، تو لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج پہ آنے کے بعد وہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ اپنی لائف سٹائل کو یا کسی چیز کو مینیج کریں، وہ ڈائریکٹلی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب فوراً جو ہے نا بس نی ریپلیس کر دیں. تو اس کی کوئی خاص انڈیکیشنز ہوتی ہیں یا کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کون نی ریپلیسمنٹ کروا سکتا ہے اور کون نہیں کروا سکتا؟ جی بالکل، اس پہ تو ہم نے پہلے اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو بھی بندہ نی ریپلیسمنٹ کروانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے موٹیویٹڈ ہو کہ اس نے نی ریپلیسمنٹ کرانے کے بعد اچھی ایکسرسائز کرنی ہے، اپنی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے، اور اس سے اس کے نی جوائنٹ کا اس کو فائدہ ہونا چاہیے کہ ریپلیسمنٹ کروا کے بھی اگر مریض بیڈ ریڈن ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح ارلی سٹیج پہ کرانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپ اسٹیج 2-3 کرتے ہیں جی، تو اس پہ اسٹیج 2-3 پہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسٹیج 4 پہ جس میں ہمارے پاس اور کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی تو اس میں ہم نی ریپلیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح کچھ ڈیزیز ہیں جس میں ہم ایون ذرا جلدی والی ایج میں بھی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے کسی کو گینٹیا ہے، اس کی وجہ سے جوڑ خراب ہو گیا ہے، یا کوئی پریویس اس کی کوئی انفیکشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے اگر کسی کا جوڑ خراب ہو گیا تو اس کو ارلی سٹیج پہ ارلی ایج پہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا اس کی لائف ایزی ہو، اور عام طور پہ اس کا جو ٹائم ہے کہ 15 سے 20 سال کے لیے وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، یعنی ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر ہاتھوں میں اور پاؤں میں بھی بہت ینگسٹرز کے آج کل پین رہنے لگ گیا ہے ارلی 30s میں، مڈ 30s میں، تو کیا ان کی بھی ریپلیسمنٹس ہوتی ہیں، کوئی اور سرجریز ہوتی ہیں؟ جی لیکن مطلب جسٹ آپ پین کے لیے تو نہیں ریپلیسمنٹ کرتے، اس میں اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اور ریمیڈیز پہلے ٹرائی کرتے ہیں. ارلی ایج پہ آج کل جو ہاتھوں اور پاؤں میں پین ہے وہ اس کی بیسک ریزن جو ہے نا وہ مسلز کی اور بونز کی ویکنیس ہے، جو بہت زیادہ پریولنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ریپلیسمنٹ سرجری کی تو ہم نے بات کی ہے، لیکن ریپلیسمنٹ سرجری کے بعد جو احتیاطیں ہیں وہ کتنی ضروری ہیں؟ بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نی ریپلیسمنٹ سے پہلے بھی فزیو تھراپی کروائیں، بعد بھی فزیو تھراپی کروائیں، تو پھر ہم نے نی ریپلیس ہی کیوں کروایا؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، جو نی ریپلیسمنٹ ہے یہ ایک ایکسیلنٹ پروسیجر ہے ایکچولی، لیکن اس کی سکسیس کے لیے جو آپ کے آس پاس کے مسلز ہوتے ہیں نی جوائنٹ کے، ان کو واپس اپنی اسٹرینگتھ میں لانا اور ان کو ایسی حالت میں لانا جیسے آپ کے جوان عمر میں ہوتے تھے، مطلب 30-35 سال کی عمر میں ہوتے تھے، اس حالت میں لانا بڑا ضروری ہے. تو تاکہ وہ آپ کے جو نی جوائنٹ کو وہ اچھی سپورٹ دے سکیں اور زیادہ عرصے کے لیے آپ کا جو جوڑ ہے وہ چلتا رہے، اس میں کامیابی کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر اس مریض میں ہمیں یہ ریپلیسمنٹس کرنی چاہیے جو موٹیویٹڈ ہیں، جو خود چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہم ایکٹیو لائف گزاریں، باہر واک کریں، جوگنگ کریں، یہ سب چیزیں کریں، تو ان کے لیے یہ بڑا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. تو جو تو بالکل ہی سیڈنٹری لائف سٹائل جن کا ہو چکا ہوا ہے، بیڈ ریڈن ہے، ان کو جسٹ پین کے لیے اگر ہم کریں گے تو اس سے پرابلم بعض کا بڑھ جاتی ہے، اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پراپر انڈیکیشنز اور سارا جو ڈیسیجن ہے وہ ایک ٹائم لے کر آپ کو کرنا چاہیے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ اچانک سے آپ سوچیں اور جا کر ڈاکٹر کو کہیں کہ بھائی ہماری نی ریپلیسمنٹ کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، نی ریپلیسمنٹ میں آبویسلی ایک ریپلیسمنٹ میں ایک آرٹیفیشیل جو ہے نی وہ امپلانٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہو یا پھر اس کی کوئی ایج ہوتی ہو، اس حوالے سے آپ کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، اس میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پہ تو انرٹ میٹیریل ہوتا ہے، کرومیم کوبالٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہے. انرٹ کا مطلب ہے کہ اس کا عام طور پہ باڈی کو کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا موسٹلی، کیونکہ یہ سارا ٹیسٹ کر کے یہ سب چیزیں ہو کے یہ ٹرینڈ میں آئی ہیں، مطلب اس پہ بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، اس کے بعد ہوئے ہیں. تو لیکن کچھ لوگوں میں اس کا بڑا ہی ریئر ایک مطلب سمجھیں کوئی 1% پاپولیشن ہے جس کے اندر جو ہے نا میٹل الرجی ہوتی ہے. ان کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے شروع میں انیشلی کہ ان کو کوئی ہلکی پھلکی ریڈنیس وغیرہ اسکن پہ اس طرح کی چینجز آنا شروع ہو جائیں. تو لیکن وہ بڑی ریئر، وہ کیوریبل ہے، اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا آپ
اس کو نارمل اپنی واپس ایک نارمل سکن کی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہپ ریپلیسمنٹ یا نی ریپلیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کہیں یہ جوڑ بھی کھوکھلا نہ ہو جائے یا لوز نہ ہو جائے. کوئی احتیاطیں، کوئی ایسی چیزیں بتانا چاہیں گے کہ کیا یہ متس ہیں، ان کے بارے میں کوئی اور ڈیٹیلز؟ آپ کا ہپ جوائنٹ ہے اس کے اندر کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں، جیسے آپ نے مطلب نیچے نہیں بیٹھنا ہوتا، پاؤں کے بل نہیں بیٹھنا ہوتا، دو زانوں نہیں بیٹھنا ہوتا، اور دوسرا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے نہیں بیٹھنا ہوتا، کراس کر کے آلتی پالتی مار کے. اسی طرح فرش پہ فلش پہ نہیں بیٹھنا ہوتا. اس کی تھوڑی احتیاط ہوتی ہے کہ جب بھی بیٹھنا ہے کہیں اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے. اسی طرح اس پہ بیڈ ٹو چیئر اور چیئر ٹو بیڈ، وہ آپ کی جو پوزیشننگ ہے وہ بھی تھوڑی ہمیں بتانی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے احتیاط سے رہنا پڑتا ہے. لیکن ادروائز آپ باقی چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اسٹیئرز آپ چڑھ سکتے ہیں، آپ جاگنگ کر سکتے ہیں، تھوڑی رننگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں. مطلب باقی آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کا ویسے ہی رہتا ہے. اور لیکن آپ کچھ ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنی ہوتی ہیں کہ جس سے جوڑ کا نکلنے کا چانس منیمائز ہو اور اس کا جوڑ کا جلدی سے جو ہے نا ویئر اینڈ ٹیئر نہ ہو، جلدی سے وہ خراب نہ ہو جائے، گھس نہ جائے. تو اس کی لائف ہم پرولونگ کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو ہپ جوائنٹ ہے اس کی لائف بہت اچھی ہوتی ہے. عام طور پہ 20 سے 25 سال تک بھی اچھے والے جو امپلانٹ ہوئے ہپ جوائنٹس ہوتے ہیں وہ نکال جاتے ہیں. اس میں 20-25 سال تک گزر سکتے ہیں. بالکل. تو ینگ پیشنٹ بھی کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت ہے تو ہو سکتی ہے. یس، ینگ پیشنٹس میں جو ہم ریپلیسمنٹ کرتے ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. اسے ہم سیمنٹ لیس کہتے ہیں کہ جس میں ہمیں بون سیمنٹ نہیں استعمال کرنا پڑتا. اس کی لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے.